گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے کسی انسان کا اپنا ذاتی پرسنل معاملہ، کوئی انڈیویجول ہے وہ اپنا کوئی غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں گناہوں سے پاک صاف ہوں، چاہے ہم ہو یا کوئی اور ہو. کمیاں سب کے اندر ہے اور گناہ میں ہر کوئی کسی نہ کسی نوعیت سے مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. لیکن انسان ہے تو نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہے، باقی کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس سے گناہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک گناہ ہوتا ہے جس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور ایک گناہ ہوتا ہے جس کا اثر سماج پہ اور معاشرے پہ پڑ رہا ہے. تو جس گناہ کا تعلق کسی آدمی کی ذات کے ساتھ ہے تو وہ اس کو پرسنل میں سمجھانا چاہیے، اکیلے میں سمجھانا چاہیے. لیکن جس گناہ سے سماج اور معاشرے پہ اثر پڑ رہا ہو، جو گناہ ہمارے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہو، جو گناہ اللہ کے عذاب کو کھلم کھلا دعوت دے رہا ہو، پھر اس کو کھلے عام بیان کرنا یہ خالی علماء کی نہیں، یہ امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے. ایک وقت آیا کہ لوگوں نے روشنی کرنا شروع کیا رات کو. اس کو منع کیا گیا کہ یہ فضول خرچی ہے، بے تکی چیز ہیں. اللہ کے نبی کی آمد پر اگر تمہیں کچھ کرنا بھی ہے تو یہ نیت کرو کہ ہم آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، غریبوں کی مدد کر دو، بھوکوں کو کھانا کھلا دو، کپڑے کسی کے نہیں ہیں اس کو کپڑے سلوا دو، غیر مسلموں میں جا کر اسلام کی صحیح اور سچی تعلیمات بتلاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات لے کر آئے انسانیت کے لیے، یا دیگر اور جو کام کرنا ہے وہ کر لو. یہ تو فضول خرچی ہے، یہ نہ کرو. پھر وقت آیا کہ گیٹ بننے شروع ہوئے. آج تک اس کا لاجک ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ گیٹ بنانے کا کیا مطلب ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ حضور آتے ہیں. کہاں آتے ہیں بھائی؟ اس شہر میں جتنے گیٹ بنتے ہیں کیا سب جگہ حضور جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ. چلیے ٹھیک ہے، گیٹ بنانا شروع کیا. اسی میں کم، ایسا نہیں کم چندہ اس میں نہیں ہوتا، امت کے کتنے پیسے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں، لاکھوں کا چندہ ہوتا ہے اور مقابلہ ہوتا ہے گیٹ ویٹ بنانے کا اور سجانے کا اور روشنی کرنے کا. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز چل رہی تھی، اس کو منع کیا جاتا رہا، لیکن بہت شدت اختیار نہیں کی گئی کہ جس سے تفرقہ اور انتشار پیدا ہو اس کو منع کرنے میں. پھر اس میں آ گئی قوالی. بہت سنجیدگی سے یہ بات سمجھنے کی ہے. اس میں آ گئی قوالی. قوالی میں ایک تو میوزک، ڈھول باجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گانے باجے کو مٹانے آیا ہوں، اور گانا باجا ہو رہا ہے اسی نبی کے نام سے، اور اسی نبی کے نام کے ساتھ ایمان تک جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو. ٹھیک ہے بھائی، قوالی آ گئی. پھر یہ کہا جاتا رہا تمہیں بجانا ہی ہے تو اچھی نعتیں لگاؤ. نیٹ پہ دیکھو تو سینکڑوں بہت شاندار شاندار نعتیں پڑی ہوئی ہیں، سن کے مزہ آتا ہے. پتہ نہیں نعت لگانے میں کیا پریشانی ہے. قوالی مت لگاؤ. ٹھیک ہے، قوالی لگا لیا. اب جو صورتحال ہے وہ بالکل قابو سے باہر ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے جذبات میں آ کر کچھ سخت جملے بول دوں، اور ممکن ہے میری بات سے کسی کو برا لگے یا تکلیف پہنچے، لیکن میں بہت کلیئر کروں کہ اگر حق بات کہنے میں کچھ لوگوں کی نظر میں برا بن بھی رہا ہوں تو میرے لیے یہ فائدے کا سودا ہے کہ اللہ کی نظر میں اچھا بن جاؤں. میرے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو ساری چیزیں دیکھ کر نظر انداز کرو بھائی، جیسے چل رہا ہے چلنے دو، اور مدرسہ چلاؤ اور جمعہ میں آ کے سیرت پہ بیان کر دو، بس کافی ہے، روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آپشن تو یہ ہے. اس میں سب کی نظر میں اچھے ہوں گے، بہت اچھے مولانا صاحب ہیں، ہر کوئی عزت کر رہا ہے، ہر کوئی آ کر مل رہا ہے، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے. لیکن ایسا کرنے پر پھر میری دینی حیثیت سے کوئی وقت نہیں رہ جائے گی.
میرے والد نے مجھے پڑھایا لکھایا، دیوبند بھیجا، وہاں سے فارغ کرایا، عالم دین بنایا۔ پھر ذمہ داریاں آئیں تو خالی شہر کے نہیں، اطراف کے کئی بڑے علماء کا اعتماد ملا۔ اگر میں اپنی اس ذمہ داری سے صرف اس وجہ سے آنکھ بند کرتا ہوں کہ میں کسی کی نظر میں برا نہ بنوں، تو یہ اس ذمہ داری کے ساتھ خیانت اور بے وفائی ہوگی۔ اب صورتحال کیا ہے کہ قوالی کے ساتھ ساتھ پوری رات ڈی جے بج رہا ہے، اور جو اس کی دھمک ہوتی ہے، اگر کبھی آپ قریب سے گزریں تو وہ تو ڈاکٹروں سے پوچھیے تو ویسے بھی انسان کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، کانوں کے لیے، دل کے لیے۔ اگر کمزور دل کے مریض ہے گھر میں تو ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، بچوں کے لیے نقصان دہ۔ اور پوری رات ڈی جے بج رہا ہے، کس نبی کے نام پر؟ جس نبی نے کہا کہ میں گانے باجے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ صورتحال ہو گئی نہ کہنے کی وجہ سے، نہ ٹوکنے کی وجہ سے، اور سختی نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے جب فرمایا نا کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو، تو اس وجہ سے فرمایا کہ پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب برائی کو ہاتھ سے ہی روکنا پڑے گا، خالی سمجھانے سے کام نہیں چلے گا۔ کہ اب فلموں کے گانے بھی بجائے جانے لگے۔ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، اور اسی جگہ سنا ہے، مسجد میں بیٹھ کر سنا ہے کہ فلموں کے گانے بجائے گئے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، حضور کے نام کا جشن منا رہے ہو، حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہو، اور اس میں جادو ٹونے اور سرکس کے پروگرام رکھ رہے ہو۔ کیا اللہ کے نبی صرف اسی لیے رہ گئے؟ کیا یہ سب خرافات کے لیے ایک نبی ہی ملے تھے؟ تمہیں کرنا تھا کرتے اپنے گھر والوں کے نام پر، الگ سے لگاتے، تم پروگرام کرتے، کوئی نہیں آتا انٹرفیئر کرنے کے لیے۔ اللہ کے آخری پیغمبر ملے کہ ان کے نام پر سرکس کے پروگرام کیے جائیں، ان کے نام پر جادو کے پروگرام کیے جائیں، ان کے نام پر ڈی جے بجائے جائیں۔ دلی میں بیٹھ کر یا ڈنمارک میں بیٹھ کر کوئی نبی کی توہین کرے تو پوری امت سڑکوں پہ نکل آتی ہے، اور ہمارے محلے میں ہمارے سروں پر پوری رات نبی کی توہین کی جائے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اور اگر کوئی کہے تو وہ سب کی نظر میں برا بن جائے۔ یہ کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اور اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو جو کر رہا ہے صرف اس پر نہیں آتا ہے، اس عذاب میں سب مبتلا ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کو عذاب دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ اس بستی کو جو بھی عذاب دینا ہو پلٹ دو اٹھا کر۔ جبرائیل امین نے فرمایا یا اللہ وہاں تیرا ایک بندہ بھی ہے جو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے، بہت نیک بندہ ہے، اور اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ عذاب دیں گے تو وہ بھی اس میں زد میں آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اوپر عذاب سے شروعات کرو، کہ وہ اپنی نمازوں میں لگا رہا، اپنے استغفار میں لگا رہا، اپنی تسبیحات میں لگا رہا، اور اس کے محلے میں، اس کے پڑوس میں، اس کی بستی میں گناہ پھیلتا رہا، اور اس کو فکر نہیں ہوئی، اس کے اندر اتنی غیرت نہیں جاگی۔ اللہ تعالیٰ کو بے غیرت نمازی نہیں چاہیے، بے غیرت روزے دار نہیں چاہیے۔ سر پہ مسجد ہو اور وہاں مدرسہ ہو جہاں صبح و شام قرآن اور حدیث پڑھایا جا رہا ہو، جہاں صبح و شام غلط چیزوں سے منع کیا جا رہا ہو، ان کے سر پر پوری رات، ٹھیک ہے آپ روشنی کر رہے تھے، قوالی کر رہے تھے، ایک حد تک رعایت دی جا رہی تھی، لیکن نہ منع کرنے کا یہ نقصان کہ اب آپ ڈی جے بجائیں گے، اب آپ گانا بجائیں گے اور نبی کے نام پر بجائیں گے، اب آپ جادو اور سرکس کے پروگرام رکھیں گے۔ اور پھر یہاں تو قبرستان ہے، یہاں لوگوں کے مردے مدفون ہیں، ان کو تو صبح شام قرآن کی آواز پہنچنی چاہیے، ان تک تو اچھی اچھی چیزیں پہنچنی چاہیے۔ ان مردوں کو گانا سنا رہے ہیں، ان مردوں کو پوری رات ڈی جے سنا رہے ہیں۔ وہ جن کے مرحومین یہاں مدفون ہیں ان کی غیرت کیوں نہیں جاگتی کہ ہمارے مردوں کو تم پوری رات ڈی جے میوزک سناؤ گے؟ وہ وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا باپ، ہمارا کوئی جاننے والا، ہمارا کوئی دوست ہمیں قرآن پڑھ کے بخشے گا، ہمارے لیے صدقہ خیرات کرے گا۔ وہ وہاں اس نیکیوں کے انتظار میں ہیں، وہاں ان پر کیا بیت رہی ہے۔ چلو جو زندہ ہیں
وہ تو جب مر کے جائیں گے تب پڑے گی، لیکن جو ابھی اس سے گزر رہے ہیں اس صورتحال سے، ان کو تم پوری رات گانا سنا رہے. مجھے معاف کیجیے گا، یہ سراسر بے غیرتی ہے اور ہٹ دھرمی ہے اور ڈھٹائی ہے. اور کم از کم میں بہت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، ابھی بالکل نئی عمر ہے، لیکن کم از کم میں نے اپنی پرسنل ذات تک یہ نیت کی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے استطاعت دی تو میں آئندہ سالوں میں کم از کم یہ جو پروگرام نئے نئے ہونے لگے ہیں سرکس اور جادو وغیرہ کے، اور جو ڈی جے اور گانا، کم از کم اس کو اپنی ہاتھ سے روکنے کی کوشش کروں گا. اور اس کے لیے مجھے جس حد تک جانا پڑے گا میں جاؤں گا، چاہے کوئی میرا ساتھ دے چاہے نہ جائے. مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دوستی، نہیں مجھے دنیا کی نظر میں اچھا بننا ہے. یہ سراسر بے غیرتی ہے کہ عالم دین محلے میں موجود ہو اور اس کے سامنے یہ سب ہو اور وہ خاموش رہے صرف اس وجہ سے کہ کوئی مجھے برا مت کہے. نبی کی توہین ہو، کھلم کھلا نبی کی توہین ہو، ایمان تک جانے کا خطرہ ہے. صرف ان کا نہیں، جو کر رہے ہیں، جو خاموش بیٹھے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لے رہے، ان کے ایمان پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. کہاں ہے نبی کی محبت؟ اور یاد رکھیے گا، نبی کی محبت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ہم چاہے جتنی نیکی کر لیں، چاہے جو کچھ کر لیں، چاہے مدرسے والے ہوں، مسجد کے امام ہوں، چاہے کوئی بھی کام کرنے والے ہوں، اگر اس حد تک نبی کی محبت نہیں ہے کہ کھلم کھلا نبی کی توہین کی جائے اور ہم اس پر کوئی ایکشن نہ لیں، تو ہمارا کوئی کام اللہ کی نظر میں قابل و قبول نہیں ہے. کسی کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی کی محبت پہلے نمبر پر ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آئندہ سالوں سے اس کو روکوں گا، اور اگر اللہ نے مجھے اس کی استطاعت نہیں دی تو جتنے کا میں مکلف ہوں انشاءاللہ بار بار اس غلط کو غلط کہا جائے گا، اور پرسنل بھی مل کر انشاءاللہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جو لوگ اس غلط کام میں مبتلا ہیں. اور کچھ وہ لوگ جو ہمارے اپنے کہلاتے ہیں، جن کا ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے یعنی علماء کرام کے ساتھ اور اچھے تعلقات ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حق میں سے کہتے ہیں، جو دیوبند کا نام لیتے ہیں، دیوبند کے اکابرین اور علماء کا نام لیتے ہیں، وہ بھی شوق میں کرنے لگے. اب مقابلہ ہونے لگا کہ ہماری گلی بھی سجے گی، تمہاری گلی بھی سجے گی. مجھے بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی ایسا ہے جو جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے غلط کو. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آ کے سمجھیں، ہم آپ کو قرآن سے سمجھائیں گے، حدیث سے سمجھائیں گے، صحابہ کرام کی زندگی سے سمجھائیں گے کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں، گناہ ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کر رہا ہے تو حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، لیکن کم از کم میرا تو ان سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ میرے جاننے والوں کا ان سے کوئی تعلق ہونا چاہیے. اگر جان بوجھ کر نبی کی توہین والا کام کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے گناہ کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کو تو سمجھایا جائے گا، لیکن اس کی بات نہیں. یہ جو عمل ہے جس سے براہ راست نبی کی ذات، نبی کی توہین ہو رہی ہو، اس کی بات ہو رہی ہے. اور جو کچھ ہوتا ہے، کس طرح عورتیں نکلتی ہیں پردہ اور بے پردہ اور پوری رات ٹہلتی ہیں. جس عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہو، جس عورت کو مسجد جانے سے منع کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کے نام پر عورتوں کا پورا ٹیلا پوری رات ٹہلتا رہتا ہے. اور مجھے معاف کیجیے گا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں لڑکے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے اور پچھلے سالوں میں کیا کیا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اور یہ سب نبی کے نام پر ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر سوچئے گا، آنکھ بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کر، کہ یہ سب کچھ نبی کے نام پر کیا جا رہا ہے. کتنی ڈرنے کی چیز ہے اور کس طرح کھلے عام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک بے چینی تھی اندر سے، کڑھن تھی کہ یہ ہمارے محلے میں ہو. یہ چلو دوسری جگہ آپ کو کرنا ہے تو دوسری جگہ جا کر کرو، کم از کم یہاں یہ سب خرافات نہیں ہونی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، کم از کم دل میں برا سمجھو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتے. اب برائی کی سنگینی بھی ہمارے دلوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ پھر ہم حالات کا رونا روتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جھوٹے کیس لگائے جا رہے ہیں. یہ سب ہماری حرکتوں کی وجہ سے.
اور جب عذاب آتا ہے تو جیسا کہ میں نے آج ذکر سب اس میں مبتلا ہوتے ہیں. یہاں موجود ایک ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہے وہ یہ طے کر کے اٹھے کہ ہم آئندہ سالوں میں اپنے محلے میں کم از کم یہ کام نہیں ہونے دیں گے جس سے نبی کی توہین ہوتی ہو. ٹھیک ہے آپ کو روشنی کرنا ہے, ہم غلط کو غلط کہتے رہیں گے لیکن کوئی سختی نہیں کریں گے. آپ گیٹ بنا رہے ہیں, ہم غلط ہے غلط کہیں گے لیکن سختی نہیں کریں گے. آپ قوالی بجا رہے ہیں, اس میں شرکی الفاظ ہیں تو ہم سختی کریں گے لیکن ہم سختی نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ ڈی جے بجایا جائے, گانا بجایا جائے اور جادو سرکس کے پروگرام کیے جائے, یہ بالکل برداشت نہیں ہے, اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو روکے, اور اگر ہم نہیں روکتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے اور اپنے ایمان کا اور اپنے نبی سے محبت کا جائزہ لینا چاہیے. کس منہ سے کل میدان محشر میں ہم محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور کس منہ سے ہم ان سے یہ امید رکھیں گے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں جام و کوثر پلائیں اور ہماری وہ سفارش کریں. ہمارا کوئی منہ نہیں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. کوئی سخت بات جذبات میں کہہ دیا ہو تو اس کے لیے معذرت ہے. سنتیں پڑھ